میراث کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ چند سوالات ہیں، میں فرداً سب سوالات کو پڑھوں گا اور پھر اس کا فرداً جواب دیا جائے گا۔ سائل نے سوال یہ پوچھا ہے کہ بے اولاد بیوی کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا؟ یعنی بیوی کی اولاد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے سوال کا کہ شوہر کی اولاد ہے، تو بیوی کی اولاد نہیں ہے، شوہر کی اولاد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر کی 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، 4 بیویاں ہوں، لیکن وہ شوہر فوت ہوا اور ایک بیوی کی اولاد نہیں ہے یا 2 کی اولاد نہیں ہے، تو سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بیوی کی اولاد نہیں ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو اصل یہ بات ہے، سوال یہ نہیں ہے، یہ سوال یوں ہونا چاہیے تھا کہ شوہر فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے یا نہیں، کیونکہ حکم شوہر کی اولاد کے حوالے سے، جس کا ترکہ تقسیم ہوگا اس کی اولاد کا حساب ہوگا۔ یعنی کہ اگر بیوی فوت ہوئی تو اگر بیوی کی اولاد ہے تو پھر شوہر کو اس میں سے چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا مال ملے گا۔ اسی طرح اگر شوہر فوت ہو گیا اور اس کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ تو لہٰذا یوں سوال بن گیا کہ اگر ایک شوہر کا انتقال ہوا، اس کی اولاد موجود ہے یا اس کی اولاد نہیں ہے، اگر موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ، اور اگر اولاد موجود نہیں ہے مرنے والے کی تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگلا سوال پوچھا ہے جس کی 2 بیویاں ہوں تو وراثت میں سے اس کو ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، خواتین کے لیے ترکے کے اندر جو حصہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، اور کتب علم الفرائض اس کے اندر اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ 8ویں حصے کے اندر 2 بیویاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، سب کے سب اسی 8ویں حصے کے اندر ہی شریک ہوں گی، یعنی ہر ایک کو 8واں حصہ نہیں ملے گا۔ بیویاں 2 ہیں تو دونوں 8ویں حصے میں شریک ہوں گی، بیویاں 3 ہیں، تینوں 8ویں حصے میں شریک ہوں گی، 4 ہیں تو چاروں 8ویں حصے میں شریک ہوں، اگر شوہر کی اولاد ہے۔ اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے، ان چاروں بیویوں میں سے کسی ایک کی بھی اولاد، ایک سے اولاد ہے اس کی شوہر کی، تب بھی سب بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا اور سب کے سب اس کے اندر شریک ہوں گے۔ اور چوتھا سوال پوچھا ہے، تیسرا سوال، دونوں بیویوں کو اولاد ہو تو پھر اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ یہ جواب دے چکا ہوں، بیویوں کی اولاد کا اعتبار نہیں ہے، شوہر کی اولاد کا اعتبار ہے کہ شوہر کی ان 4 بیویوں میں سے یا 2 بیویوں میں سے کسی ایک سے بھی اولاد ہے تو ان بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، اور یہ سب کی سب اسی 8ویں حصے کے اندر شریک ہوں گی۔ سائل نے آخر میں ایک مثال کے طور پر بھی مثال دے کر بھی سوال کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں وہ سوال بھی آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ وہ مثال کون سی ہے۔ ابھی اس کا چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک کی اولاد ہو اور ایک کی اولاد نہ ہو، 2 بیویاں ہیں، ایک سے اولاد ہو دوسری سے نہ ہو، تو تب کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم بھی بالکل واضح پہلے بتا چکا ہوں کہ شوہر کی اولاد کا اعتبار ہے، کیونکہ اب 2 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی سے شوہر کی اولاد ہے تو اب دونوں بیویاں شوہر کے انتقال پر 8ویں حصے کے اندر شریک ہوں گی۔ اگر کسی سے بھی اولاد نہ ہو تو پھر دونوں بیویاں چوتھے حصے کے اندر شریک ہوں گی۔ اور جو 5واں سوال سائل نے کیا ہے اس کے اندر اس نے مثال بھی دی ہے، وراثت میں بیوی کا 8واں حصہ ہے، بطور مثال یعنی کہ 8واں حصہ 1 ایکڑ بنتا ہے یا 8واں حصہ 1 لاکھ بنتا ہے، تو اس طرح اگر بیویاں 2 ہوں تو بیویاں 2 ایکڑ لے جائیں گی زمین، اور 2 لاکھ، 1 لاکھ اس کو اور 1 لاکھ اس کو ملے گا۔ ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں۔ اگر شوہر کا 8واں حصہ 1 ایکڑ بنتا ہے تو 2 بیویاں اسی 1 ایکڑ میں شریک ہوں گی، یعنی 4 کنال ان کو مل جائیں گے، اور اگر 4 بیویاں ہیں تو سب کو 2 کنال مل جائیں گے۔ اسی طرح 1 لاکھ اس کا 8واں حصہ بنتا ہے، بیویاں 2 ہیں تو 50 ہزار ملے گا، اور اگر بیویاں 4 ہیں تو سب کو 25 ہزار میں وہ شریک ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ترکے کی تقسیم کا حکم فرمایا ہے اس کے اندر یہی ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے اور اس کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اس کی اولاد نہیں ہے تو اس بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ یہاں پر بیوی سے مراد بیویاں ہیں، یعنی ایک بیوی ہے تب بھی یہی حکم ہے،
اور 4 بیویاں ہیں، سب کو سب 8ویں حصے کے اندر شریک ہوں گے۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔